دوستوں آج ماہ شوال کی 6 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی یا فتاحوں کا یہ خاص عمل ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑتا ہے اور پھر ان چاول کے دانوں کو میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیتا ہے، اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگے تو مل جاتا ہے۔ چاول کا ایک ایک دانہ اس کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آتا ہے۔ یا فتاحو یہ اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے اس کی قسم خود کہا کہ جو بندہ بھی ماہ شوال کو یا فتاحو کا یہ عمل صرف ایک بار پڑھے گا، یعنی کہ اس نام کے ذریعے جو بندہ بھی مجھے پکارے گا میں اس کی مدد، اس کی حاجت ضرور پوری کروں گا۔ یا فتاحو کے معنی کھولنے والے۔ اللہ والوں یہ ماہ شوال کی پہلی جمعرات ہے جس کو ہم 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ یہ 9 چندی جمعرات ہے، فضیلت والی رات ہے، فضیلت والا دن ہے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانے صاف ستھرے چاول لیں، اس کے اوپر آپ لوگوں نے یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی ناممکن حاجت ہے، کوئی سی بھی 3 جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے، یا آپ کو لگ رہا ناممکن ہے، اس حاجت کو آپ لوگ لے لیں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے آپ لوگ لے لیں، آپ لوگ گھر گاڑی کے لیے لے لیں، یقین کریں یہ آپ کی تینوں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بس ماہ شوال کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو یا فتاحو کا یہ خاص عمل صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اللہ والوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کو نبی پاک بھی برا سمجھا کرتے تھے، یعنی جو مقروض تھے، قرض دار تھے، ان کے جنازے بھی نبی پاک نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک صحیح حدیث ہے اور واضح، ہم سب احادیثوں کا مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں قرض بہت بری بلا ہے، اور میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو قرض مطلب لیتے ہیں اور بھولے سے اللہ پاک ان کو اتنا نہیں نواز پاتا، وہ نہیں اتار پاتے قرض، ان کے لیے اللہ پاک کے حبیب اتنی سخت بعید بتا کر گئے کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اور جو لوگ دوسرے کا مال ہتھیا لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، سوچیں رب العالمین ان کا کیا حشر کرے گا۔ تو اللہ والوں سمجھنے والی بات ہے، اور آج ماہ شوال کی یہ 6 تاریخ 9 چندی جمعرات اللہ والوں یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر میری کوئی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری وہ بہنیں جو کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یا پھر وہ چاہتی ہیں فلاں گھر میں ہمارا رشتہ ہو جائے، میرے اس کزن سے یا رشتہ دار سے میرا رشتہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ خاص عمل ماہ شوال کی پہلی 9 چندی جمعرات کو 6 تاریخ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، وہ رشتہ خود آئے گا۔ بس آپ لوگ یہ تسبیح خود پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ ماں باپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو بے روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔
یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رب کریم کو راضی کرنے والا سب سے خاص عمل ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے چاہتا ہے، تو پھر ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ عمل صرف 3 بار پڑھ لو۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے اللہ والوں، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، لیکن یہ 3 بار عمل پڑھنے سے آپ کو رب کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے۔ اور اگر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ پورے سال کی یقین کریں پچھتاوا آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لی تو پھر پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے آج ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لو، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگیں گی۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بس اس بات کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شوال کی 6 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔
चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है, और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है, और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समाप्त कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें, क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामलात कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे एक गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कमोबेश। तो दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करें कि नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हुए 70 बार अपनी आंखों को बंद करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या फिर गिने नहीं, सिर्फ इस्तगफार पढ़ते रहें। अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाके जब आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है, और अब जो है आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप रब से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि रहमत के दरवाजे खुल गए, रहमत के फरिश्ते आपके घर पे आ गए। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी अलग है, हर बंदे की मुसीबत अलग है। लेकिन ये माह शवाल का महीना, ये इनामात हासिल करने का महीना है, ये रिस्क और दौलत से माला माल होने का महीना है। तो आप लोगों ने माह शवाल की 6 तारीख 9 चंदी जुमेरात को ये तस्बीह लाजमी सिर्फ 3 बार पढ़नी है। बहुत ही खूबसूरत वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। बस आज इस अमल को पढ़ें। आप लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, कर्जदार है तो फिर कर्जे से निजात के लिए पढ़ लें, कारोबार में उरूज तरक्की कामयाबी के लिए पढ़ लें। अगर आप लोग जो है बीमार हैं तो फिर पानी के गिलास में इस अमल को पढ़ें और उस पर दम करके उस पानी को आप लोग पी जाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम बीमारियां परेशानियां गैब से खत्म हो जाएंगी। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को ध्यान में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप
موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے،
دوستوں سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو یقین کریں آپ کی یہ تسبیح مکمل نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خاص اور تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر یہ عمل آپ لوگوں نے کر لیا تو یقین کریں آج کی آپ کی جتنی خواہشات جو آپ لوگ دعا کریں گے رب سے اور جو حاجت لے کے آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام پوری ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، رب کی صفت بھی ہے۔ یا فتاحو یہ رب العالمین کے وہ مقدس ناموں میں سے ایک ہے جن کی قسم رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی، خود آپ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس نام کی، یا فتاحو کی، کہ اگر کوئی بندہ مجھے اس کے ذریعے پکارے گا میں اس کو نجات دے دوں گا۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 6 تاریخ آخری 9 چندی پہلی 9 چندی جمعرات کو آپ نے یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار یا فتاحو پڑھیں اور چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات ہے، بہت ہی خاص رات ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ آپ لوگ یہ عمل لازمی چاول کے دانوں پر پڑھیں، اور آپ لوگوں نے ان چاولوں کا کیا کرنا ہے، یا صدقے کے لیے چاول چینی جو بھی رکھی ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں، یا پھر چینی رکھی ہے تو چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں، یا میٹھا بنا کے بچوں میں بانٹ دیں۔ اس طریقے سے یہ صدقہ آپ کا ہو جائے گا، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اب دیکھیں، اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اچھے انداز سے پڑھا، جو طریقہ بتایا اس طریقے سے پڑھا۔ اب دیکھیں اپنے رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے، انعامات لوٹنے کا وقت آیا ہے۔ اب مانگے رب سے کھل کے۔ اب آپ لوگ اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، بہت ہی خوبصورت رات ہے، بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ ماہ شوال کی 6 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے، پہلی جمعرات ہے، کامیابی والی رات ہے۔ لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔